أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ سامعین اکرام، آج ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج ہم تختی نمبر 8 مد پڑھیں گے۔ مد، حروف مدہ اگر الف سے پہلے زبر اور واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ آپ دیکھیں کہ یہ با ہے اور با کے بعد جو ہے الف سے پہلے مطلب با کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ اسی طرح واو ساکن ہے یہ، اور واو ساکن سے پہلے یہ با کے اوپر پیش ہے، اور یہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، یعنی الف سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں۔ اور ان حروف کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو حروف مدہ ہیں الف، واو اور یا، حروف مدہ کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں حروف جو ہیں منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر یہ ہے با، ٹھیک ہے، بو، بی، تو اس کو لمبا کر کے بھی پڑھیں گے 1 سیکنڈ، اور جو ہے اس کا جو مخرج ہے وہ منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے، جزم کو جو ہے سکون بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر طی، طا تو طی، وا الف زبر وا، وا واو پیش غو، وا یا زیر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا،
فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی سامعین کرام، آج کا سبق یہی تھا۔ امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج ہم نے سبق نمبر 13 تختی نمبر 8 کا پہلا حصہ پڑھا۔ کل انشاءاللہ تختی نمبر 8 کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔